الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید کا اس وقت ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر کا خلاصہ، ترجمہ کا خلاصہ، ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر پڑھتے ہیں، اور پھر صبح کو انہی آیات کی جن کی ہم رات کو ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، انہی آیات کو صبح ہم سیکھتے ہیں، صحیح طریقے پر پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، تاکہ ہماری نماز جاندار اور شاندار ہو جائے۔ تو کل ہم نے سورۃ الناس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق اور اس کی خلاصہ تفسیر بیان کریں گے، اس کا شان نزول بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفلق یہ مدنی صورت ہے، سورۃ الناس بھی مدنی صورت ہے۔ قرآن مجید کا جو نسخہ اکثر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس کے اندر ان کو مکی صورتوں میں لکھا گیا ہے، وہ غلطی ہے۔ کمپنی والے، تاج کمپنی والے، انہوں نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو مکی صورتوں میں لکھ دیا۔ یہ صورتیں دونوں مدنی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل، کہہ دیجئے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے شر سے، اس مخلوق کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور ایسے اندھیرے کے شر سے کہ جب وہ چھا جاتا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گیرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ صورت، جیسے میں نے کل بھی بتایا کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یہ جادو وغیرہ کے اثرات کے لیے بہت مفید صورتیں ہیں۔ ان کے پڑھنے سے جادو وغیرہ، جنات اثر نہیں کرتے۔ جس گھر میں ان کی تلاوت ہوتی ہو وہاں جادو و جنات اثر نہیں کرتے۔ ان کا پس منظر یہ ہے، ان کے شان نزول سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ مدینہ منورہ میں آنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے کیا حالات تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کے وہاں مسکن
بنا لینے کے بعد، مدینہ کو اپنا مسکن بنا لینے کے بعد کہ کیا حالات تھے۔ پہلے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے شان نزول کی طرف آتے ہیں، کیونکہ شان نزول اور مدینہ کے پہلے حالات، جب مدینہ یثرب جانا جاتا تھا، اور بعد کے حالات، ان کا شان نزول کے ساتھ بڑا تعلق ہے گہرا۔ اس لیے ہم پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے مدینہ کے کیا حالات تھے۔ مدینہ کے اندر حضور کی آمد سے پہلے 5 خاندان کل آباد تھے، جن میں 3 یہود خاندان اور 2 مشرکین۔ یہود کے 3 قبیلے تھے، قبیلہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور اسی طرح مشرکین کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہود کے جو قبیلے تھے، چونکہ یہود اس وقت عالم تھے، پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، پڑھے لکھے تھے، مدارس پر اس وقت کے جو تعلیمی نظام تھا، تعلیمی جو لوگوں کے مدارس سمجھ لیں، مراکز سمجھ لیں، وہ انہی یہود کے کنٹرول میں، تجارتی منڈیاں انہی کی کنٹرول میں، سرداریاں انہی کے ہاتھوں میں۔ یہ اس وقت کے بڑے بااثر لوگ سمجھے جاتے تھے مدینہ المنورہ میں، یثرب میں۔ اور اوس اور خزرج، آبادی اور تعداد ان کی بھی کافی تھی، لیکن یہ اس وقت ان 3 یہودی قبیلوں کے ماتحت رہ کر زندگی گزار رہے تھے۔ کیسے؟ تجارتوں پر یہود کا قبضہ، منڈیوں کے اندر، خواہ وہ کھجور کی خرید و فروخت ہو، گندم کی یعنی اناج کی خرید و فروخت ہو، جو بھی خرید و فروخت منڈیوں کے اندر ہوتی تھی، مدینہ کی منڈی میں، ان کے اوپر انہی یہود کا راج تھا۔ اور یہ جو مشرکین تھے، اوس اور خزرج قبیلہ کے لوگ، یہ زیادہ تر جس مشغلے میں مصروف رہتے تھے وہ زراعت تھی، باغات لگانا، کھیتی باڑی کرنا، ان کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ اور ان کاموں میں بھی یہ ان 3 قبیلوں کے مزارع کے طور پر کام کرتے تھے، اور ان کی فرما برداری یہود کی اس طریقے سے کرتے تھے کہ یہود کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اوس اور خزرج اس قدر ان کے ماتحت تھے کہ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا تھا تو ان سے پوچھتے، پہلے سردار سے پوچھتے، یہودیوں کے سرداروں سے پوچھتے، ان قبیلوں کے سرداروں سے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں سے طے کر رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رشتہ کروں۔ اگر وہ یہود اجازت دے دیتے تو یہ رشتہ کرتے، اگر یہود اجازت نہ دیتے تو یہ وہاں رشتہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس قدر ماتحت زندگی گزار رہے تھے۔ سفر کرتے، حج کے لیے، اس وقت کا جو حج یہ لوگ کرتے تھے، عمرہ کے لیے مکہ المکرمہ کا سفر کرتے، یا جہاں کہیں بھی سفر کرتے تو ان سے اجازت لیتے، اگر یہ اجازت دیتے تو جاتے، وگرنہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ ماتحتی کا یہ عالم تھا۔ اور یہ ماتحتی کیوں تھی؟ یہ ماتحتی اس وجہ سے تھی کہ یہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے، ان کی جنگیں چلتی تھی کئی کئی سال، اور ادھر بنو قینقاع، قریظہ اور بنو نذیر کے جو یہود کے 3 قبیلے تھے، ان کی آپس میں یکسانیت اور ایک مٹھی کی طرح رہتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، تو اس لیے یہ دب کر رہتے تھے۔ من جملہ ان کی مکمل جو آبادی تھی، جو ان کی تعداد تھی اوس اور خزرج کی، وہ بھی کافی تھی،
لیکن اس کے باوجود جب دو قبیلے آپس میں مل کر نہیں رہتے، بٹ کر رہتے تھے، تو یہود ان پر غالب تھے، تعلیم کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، تجارتی حوالے سے اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ اوس اور خزرج کی لڑائیوں کا یہ عالم تھا کہ آپ سن کر حیران ہوں گے۔ جب میں نے یہ واقعات پڑھے ہوئے بھی ہیں، اب پڑھے تو اور مجھے تعجب ہوا کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا، کیکر کا درخت، مدینہ میں، حضور کے آنے سے پہلے کی بات۔ مدینہ میں ایک درخت تھا کیکر کا، اور اس کیکر کے درخت پر ایک کبوتر نے گھونسلہ بنایا اور وہاں کبوتری نے انڈے دیے۔ وہ ایک قبیلے کا، اوس یا خزرج میں سے کسی ایک قبیلے کا وہ درخت تھا، اور دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کی اونٹنی وہاں سے گزری، اور اس اونٹنی نے تھوڑی سی وہاں سے، جیسے درخت سے وہ ٹہنی کو توڑ کر اونٹ کھاتے ہیں، اس اونٹنی نے منہ مارا اور وہاں سے کچھ ٹہنیاں توڑی اور کھائی، تو اس ٹہنیوں کو ہلانے کی وجہ سے وہ گھونسلہ گرا اور انڈے ٹوٹ گئے۔ تو اس قبیلے کا آدمی دیکھ رہا تھا، اس نے آ کر اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس نے کہا کبوتری نے میرے درخت پر پناہ لے رکھی تھی، اس نے میری پناہ کو خراب کیا ہے، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ اب اونٹنی کا مالک آیا، اس نے آ کر اس درخت والے کو مار دیا۔ تو اس بات پر ان کی لڑائی شروع ہو گئی جو کئی سال تک جاری رہی۔ اسی طرح ایک ان کی اور لڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اس لڑائی کو حرب داحس کی لڑائی کہتے ہیں۔ وہ کیا تھی کہ گھوڑ دوڑ کا میدان سجا، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اوس اور خزرج کے۔ اب ایک قبیلے کا گھوڑا آگے نکل رہا ہے، جس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اس نے آگے نکلنے والے گھوڑے کے منہ پر تھپکی لگائی کہ کہیں آگے نہ نکل جائے، کیونکہ انعام رکھا ہوا تھا تو انعام یہ جیت جائے گا۔ اب جس کے گھوڑے کو تھپکی لگی وہ اترا، اور ان کی آپس میں مٹھ بھیڑ ہوئی، لڑائی شروع ہو گئی جو 63 سال تک چلی۔ 63 سال تک۔ ایک اور ان کا ایسا ہی واقعہ ہے، بخاری شریف کی حدیث کے اندر لفظ بعاث کا لفظ آیا۔ یہ ایک قلعہ کا نام ہے، اس قلعہ پر ان کی 120 سال تک ان کی لڑائی جاری رہی، اوس اور خزرج کی۔ جو بھی ان کا بڑا سردار باپ مرتا، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے مرتا کہ اگر وہ قلعہ تو نے نہ لیا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو ان کی یہ لڑائی 120 سال تک چلتی رہی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کی آپس میں کتنی دشمنیاں تھیں۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ دشمنیاں بھائی چارے میں بدل گئیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے محبت ڈال دی۔ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی کی اور تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا، تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا،
اس اللہ کے فضل سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے ان کو ایسا بھائی بھائی بنایا، ان کے بھائی بھائی بننے کے بعد یہود کو تکلیف شروع ہو گئی۔ یہودی حضور کے اتنے دشمن بن گئے، اتنے دشمن بن گئے کہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جان لے لی جائے، لیکن وہ یہودوں کی سازش تھی، اور اللہ تبارک و تعالی جو اپنے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر کون غالب آ سکتا ہے؟ صحابہ کرام بھی پھر اتنے محتاط رہتے یہودیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار تھے اور وفات کے قریب تھے، اور وصیت فرمائی، چونکہ وہ ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں یہود کثرت سے تھے، اور وصیت فرمایا کہ اگر میری وفات رات کے وقت میں ہو جائے اور میری تدفین رات کو ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لانے کی کوشش نہ کرنا کہ حضور مجھے قبر میں اتاریں، میرے جنازے میں شریک ہوں، ایسا نہ کرنا۔ تو سارے صحابہ کرام جو موجود تھے سارے پریشان ہوئے کہ نعوذ باللہ، کون بندہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ حضور میرے تدفین میں، میرے جنازے میں شریک نہ ہوں؟ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے علاقے کا جو معزز مکرم آدمی ہو، محترم آدمی ہو، وہ میرا جنازہ پڑھائے، میری تدفین میں شریک ہو، اور یہ حضور کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ سارے صحابہ بڑے پریشان، ایک دوسرے کے کانوں میں چہمگوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے کہ کہیں یہ نعوذ باللہ اندر اندر سے منافق تھا، باہر سے مسلمان تو نہیں تھا۔ کچھ کہنے لگے کہ یہ نعوذ باللہ مرتد تو نہیں ہو گیا، کچھ کہنے لگے کہ مرتد نہیں ہوا ہوگا، اس کو نا بدحواسی ہو گئی ہے، پاگل پن ہو گیا ہے، موت کا وقت قریب ہے، حواس اپنے کھو بیٹھا ہے۔ حضرت طلحہ سنتے رہے، پھر ارشاد فرمایا، نہ میں حواس پاختہ ہوا ہوں اور نہ مرتد ہوا ہوں، نہ منافق ہوں، الحمدللہ میں سچا مسلمان ہوں۔ میں نے بدر کے اندر حصہ لیا، غزوہ بدر میں۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس محلے کا رہنے والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہود حضور کے بارے میں کیا کیا سازشیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت نہ لے آنا، کیونکہ جو یہ یہود ہیں یہ ہر وقت سازش کرتے ہیں کہ حضور کے قتل کے بارے میں ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتلایا گیا کہ ان کی وفات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ وصیت فرمائی، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ان کی قبر پر لے جاؤ، مجھے ان کی قبر پر لے جاؤ۔ جب قبر پر لے جایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع ودعا لہ، حضور نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی، دعا فرمائی۔ اب اس میں یہ مسئلہ آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر کیا دعا، قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب راہ سنت میں اسی حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہود کی ان سازشوں کو اتنا طول پہنچا کہ خیبر کے موقع پر زینب نامی عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دی۔ حضور کسی کی دعوت کو رد نہیں فرمایا کرتے تھے، عادت مبارکہ یہ تھی۔ آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا وہ قصہ کہ حضور کو یہود نے مدینہ میں دعوت دی، حضور تشریف لے گئے
اور انہوں نے یہ سازش کر رکھی تھی کہ جس دیوار کے آڑ میں حضور کو بٹھائیں گے اس دیوار کے اوپر سے پتھر پھینک دیں گے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دیں گے۔ لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کیا کہنے ہیں کہ کسی کی دعوت رد نہیں فرماتے تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، حضور کے اخلاق کے عجیب تھے، مشفق تھے اپنی امت پر۔ تو زینب نامی عورت نے حضور کو دعوت دی خیبر کے مقام پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی۔ حضور کی دعوت قبولیت کے بعد اس نے بکری کا گوشت بنایا، حضور کے سامنے پیش کیا اور اس کے اندر زہر ملا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی تھے، تو صحابہ کرام تو ایک صحابی نے تو لقمہ کھایا اور فوراً اسی وقت تڑپ کر فوت ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور جب لقمے کو لے گئے تو لقمہ نے خود بول کر کہا مجھے تناول نہ فرمائیے، میرے اندر زہر ہے۔ لیکن وہ کچھ لعاب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس لقمے کو منہ میں ڈال لیا تھا، وہ لعاب اندر چلا گیا، وہ زہر اتنا سخت تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، عائشہ میں اس زہر کا اثر اب محسوس کر رہا ہوں اور میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ کہہ سکتا ہوں کہ حضور شہید ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور حلفاً کہہ سکتا ہوں۔ اور وہ شہادت اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو اسباب ہیں ان میں ظاہری سبب جو معلوم ہوتا ہے وہ اس زہر کا اثر بھی ہے۔ تو یہودی بہت بڑی بڑی سازشیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے قتل کے بارے میں کیے کرتے تھے۔ حضور نے اس زہر دینے کے بعد اپنی ذات کے بدلے کے لیے زینب نامی عورت کو کچھ نہ کہا، بلکہ باقی صحابہ کرام جو شہید ہو گئے انہی کی وجہ سے حضور نے اس عورت کو سولی پر لٹکوایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر دشمن تھے۔ اب حضور نے جو مسجد نبوی بنوائی وہ مسجد نبوی درمیان میں ادھر ادھر یہود کے گھر، اب یہود پریشان، جہاں سے بھی گزرے اوس اور خزرج والے ان کو دیکھتے ہی نہیں، بڑے پریشان، بھئی یہی آج تک ہماری ملازمتیں کرتے رہے، نوکری کرتے رہے، اب یہ ہمیں سلام کر کے راضی نہیں ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں لگتی ہیں، نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، یہود پریشان ہوئے۔ کہتے ہیں نا جہاں کہ شیطان بھاگ جاتا ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو یہود نے یہ سوچا کہ ہم اپنے ان مکانوں کو کرائے پر دیتے ہیں اور اپنے جو دوسرے مکان ہیں، چونکہ مالدار تھے، دوسرے مکان ہیں ان مکانوں میں نقل مکانی کر جائیں گے، نقل مکانی کر کے نکل گئے اور مسجد نبوی کے گرد و نواح میں جو ان کے مکانات تھے ان کو انہوں نے کرائے پر دے دیا۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے، ان کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، جادو تو اور یہودیوں نے بھی بہت کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا ایک بہت ماہر جادوگر تھا، اس کا نام تھا لبید بن اعصم۔ اس کے پاس آئے، اس کی بھاری فیس تھی، اس کے پاس آئے، اس کو 3 دینار دیے جو اس وقت کی بڑی رقم سمجھی جاتی تھی، اور اس کو کہا کہ تو ہی کام کر سکتا ہے ہمارا۔
جادوگر۔ پھر انہوں نے ایک بچے کو تیار کیا جس کا نام عبد القدوس لکھا ہے، اس کو تیار کیا کہ آپ نے جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرتے ہوئے جو بال گرے وہ بال لے آنے ہیں، اور دندانے جو کنگھی کے ٹوٹے وہ لے آنے ہیں، اور جو میل نکلے وہ لے آنی ہے۔ تو وہ لے گیا، بڑے احتیاط سے اس نے کام کیا، لبید کے پاس اس نے پہنچایا، لبید نے جادو شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ بنایا موم کا، اور اس کے اندر گرہیں لگائیں، ان بالوں کے ذریعے سے 11 سوئیاں چبھوئیں، اور یہ جادو کا کام جو ان کا تھا وہ مکمل کیا۔ اس جادو کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ معاملات تھے، ان معاملات پر تو اس جادو کا اثر پڑا۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانا کھاتے تو بھول جاتے کہ کھایا کہ نہیں کھایا، کوئی کام کرتے کوئی چیز رکھتے تو بھول جاتے، لیکن جو وحی کا سلسلہ چل رہا تھا اس کے اندر کوئی بھول نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر یہ سارا ان کا جادو کا سارا نظام دکھایا، اور یہ صورتیں دو نازل فرمائیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ چونکہ ان کی آیات بھی 11 ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات ایک ایک آیات کو پڑھتے گئے، اور ان گروہوں کو جو انہوں نے باندھی، اور ان کی جو اس کی جو شتونگڑیاں تھیں، جو اس کی جناب والا اس پیر کی، جو اس جادوگر کی جادوگرنیاں شاگردات تھیں، انہوں نے بھی ان گروہوں کو باندھا اور پھونکیں ماری تھیں، ان کا بھی ذکر ہے قرآن مجید کی آیت کے اندر اسی میں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا پناہ مانگو۔ تو یہ 11 آیات ہیں، اور ان 11 آیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے، اور آپ فرماتے ہیں جب میں گرہ کھولتا تو مجھے ایسے لگتا کہ میرے جسم سے ایک سوئی نکلی، دوسری نکلی، تیسری نکلی، چوتھی نکلی، غرض یہ کہ 11 نکلی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل بحال ہو گئی، بہتر ہو گئی۔ انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل انشاءاللہ مزید تفسیر بھی ہوگی، اور سورۃ الاخلاص جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور قرآن مجید کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور نماز کے اندر قرآن مجید کو صحیح احسن انداز میں پڑھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔